أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہ، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ. کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا، چاند بدلی سے نکلا. جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا. معزز سامعین محترم، آج سب سے بڑا خوشی کا دن ہے، اور جس دن میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں: جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی تمام شانوں کا مظہر بن کے دنیا میں تشریف لائے، اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نے ہی اس کائنات کو مکمل کیا ہے. اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اول ہیں. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اول ہے، لیکن میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے آخر میں اس لیے بھیجا کہ میرے رب کو گوارا ہی نہیں تھا کہ اس کے میرے حبیب کی شریعت کے بعد کسی کی کوئی بات چل سکے. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اول بھی وہی، آخر بھی وہی. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، وہ کہتے ہیں نا، جب صدر محفل نے آنا ہو تو پہلے ماحول بنایا جاتا ہے. میرے آقا و مولا کی آمد سے پہلے رب نے اسی لیے 1,24,000 انبیاء و رسول بھیجے، تاکہ دنیا کو پتہ لگے کہ وہ میرا حبیب آنے والا ہے. اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نے آ کر پھر کیا کیا؟ اقبال کہتا ہے کہ کاہن و پاپا و سلطان و امیر. اقبال کہتا ہے کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہر شخص یہاں بڑا بت بن کے بیٹھا ہوا تھا، اور بڑا ظالم اور جابر اور جناب بڑا مضبوط بن کے بیٹھا ہوا تھا. اقبال کہتا ہے کاہن و پاپا و سلطان و امیر. معاشرے کے تمام سامراج بڑے مضبوط ہو کر بیٹھے ہوئے تھے کہ نہیں، ہمیں کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتا. میں ابو جہل ہوں، سرداری میرے پاس ہے. ایک کہتا تھا میں عتبہ ہوں، میں شیبہ ہوں، سرداری میرے پاس ہے. ایک کہتا تھا میں امیہ ہوں، سرداری میرے پاس ہے. کاہن و پاپا و سلطان و امیر. اقبال کہتا ہے پادری کلیسے میں بن کر ظالم بیٹھا ہوا تھا، اور جناب بڑا کر و فر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. کاہن و پاپا کنیسہ میں جناب یہودی بیٹھے ہوئے تھے، ان کے بڑے بڑھ کر راہب بن کر اندر بیٹھے ہوئے تھے. کاہن و پاپا و سلطان و امیر، جو سلطان بن کے وقت کے بادشاہ بن کے بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی بڑے ظالم، اور جناب جو سردار بن کے بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی بڑے ظالم. بہر یک نخچیر صد نخچیر گیر. اقبال کہتا ہے ایک شکار تھا انسان، اور ہزاروں بلکہ سینکڑوں شکاری اس کا شکار کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. کوئی جناب مذہب کے نام پر، کوئی جناب دین کے نام پر، کوئی سرداری کے نام پر، کوئی جاگیر کے نام پر، کوئی سلطنت کے نام پر، کوئی طاقت کے نام پر، کوئی برادری اور بڑے خاندان کے نام پر. بہر یک نخچیر صد نخچیر گیر. اقبال پہ ہوا کیا؟ ساری کائنات تاریکی
تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی. لوگ کہتے تھے نہیں یہ اجالا نہیں ہو سکتا, ظلم نہیں ختم ہو سکتا, تاریکی راتیں ختم نہیں ہو سکتی. پھر ہوا کیا؟ تا امین حق بحق داراں سپرد. اتنے میں دنیا میں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. تا امین حق بحق داراں سپرد اور بندگاراں مسند خاکاں سپرد. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر غلاموں کو کعبے کی چھت کے اوپر چڑھا دیا. اور وہ جو ہاشمی اور قریشی اپنے خاندانی رعب اور دبدبے کی وجہ سے حبشی غلاموں کے اوپر تھوکتے نہیں تھے, وہ کہتے تھے تھوک ہماری پاک ہے, وہ آپ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے کے بعد یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ابو بکر سیدنا واتک سیدنا, ابو بکر بھی ہمارے سردار, اور ابو بکر کو جس نے آزاد کیا بلال حبشی بھی ہمارے سردار. اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے, اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے, رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. یہ ابھی ہمارے شاہ جی بات کر رہے تھے. بھائی بات یہ ہے جو میرے آقا و مولا کے دامن سے وابستہ ہو گیا ہر شے ہی وہ ہے. اقبال نے تو پھر بات ہی بڑی آگے کی کر دی, کہتا ہے او امامو او صلاتو او حرم, او امامو او صلاتو او حرم, او کتابو او مدادو او قلم. قسم بخدا اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا, اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. اور اس کا ترجمہ اقبال نے ہلکے الفاظ میں خود ہی کیا ہے کہ مغز قرآن روح ایمان جانے دی ہست ہوپے رحمت للعالمین. یہ ہے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. اور آج کے دن تو یار کائنات کی ہر چیز خوش ہوئی ہے, کائنات کی ہر چیز چمک اٹھی کے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. آج کے دن ہر باطل اونگے منہ گر گیا کہ اب بھائی کسی کی نہیں چلنی. اب وہ کملی والا تشریف لے آیا ہے جس کے دین نے تا صبح قیامت قائم اور دائم رہنا ہے, جن کے فرامین نے تا صبح قیامت قائم و دائم رہنا ہے. لیکن آج کے دن بھی اگر کوئی ابلیس کا بچہ یہ حرکتیں کرے کہ وہ میلاد کے جلوس کو روکنے کی بات کرے, تو پھر میں صرف چھوٹا سا اعلان کر رہا ہوں, بات وہاں جا کر ہوگی, یہاں نہیں. یہاں تو شل نہیں نہ برسے, اب جس چوک میں شل برسے ہیں بات بھی وہیں ہوگی. انشاءاللہ اگلے اتوار صبح 10 بجے ہری پور میں انشاءاللہ میلاد النبی کا جلوس اسی روٹ سے ہوگا. تیاری کرو, اور ڈی سی او جناب ڈپٹی کمشنر انہوں کہنا بھئی پیو دا ہے اور ڈاک کے بکھانا. اور سلیلو تسی ٹرانسجنڈر قانون روکنا سی یا میلاد کا جلوس روکنا سی, میرے وے دسو. اتنے بے غیرت اور بے شرم ہو گئے ہو, کوئی لفظ نہیں ہے میرے کو آج دے دن میں تو مخاطب کراں کہ تسی حضور دے دیوانے ہوتے شل برسائیں, اور بے شرمو شل توڑے کو بوتے آگئے جا کے کشمیر بڑھو, ادھر توڑی ماما بہنا چک کے لے کے جا رہے نا. بے غیر تو کوئی شرم کرو بھائی. کائنات تک کوئی بھی ریڈ زون ہوئے, اور ریڈ زون ہے کیڑا جتھے میرے آقا میں مولا دا میلاد دا جلوس نہیں گزر سکتا. میں دیکھاں گا کیڑا ریڈ زون ہے جتھوں میلاد دا جلوس نہیں گزر سکتا. اچھا تسی شل مار دیو, تسی خالی شل نہیں گوڑیاں لے کے آویں, گوڑیاں بھی لے کے آویں, ٹینک بھی لے کے آویں, سارا کچھ لے کے آویں. اتھے دا پہلے اور چند بندے نے میلاد دا جلوس کرنا سی نا, اور انشاءاللہ چشم فلک ہری پور دیکھے گا بھی میلاد دا جلوس نکلا کس طرح.
ہے یا شیطان دی حکومت ہے سانو نہیں پتا. کسے دی جرت نہیں کہ حضور دے میلاد دا جلوس روکے. جے روکے گا تو اساں گردنہ رکھی حضور واسطے. اور بابا جی فرمانے سن جس دا دل چاہے جس ٹائم چاہے ہاتھوں کٹ لوے یا ہاتھوں کٹ لوے اساں حضور واسطے گردنہ رکھی. اور انشاءاللہ میلاد دا جلوس ہون تا جناب خیبر تو لے کے پھر ہر طرفوں جلوس آن گے. اور تیرا ہری پور دا بازار چھوٹا تے حضور دے عاشق زیادہ ہون گے انشاءاللہ. یا رسول اللہ تھک گئے ہو؟ اگر میرے وجدان کو کچھ دیتا میرا تو دل سی ہاتھوں ہی ادھر پا دئیے. صبح اگلے اتوار انشاءاللہ ہری پور دے اندر حضور دے میلاد دا جلوس ہوئے گا. سارے انشاءاللہ جاؤں گے حضور دے میلاد دا جلوس. پھر دیکھیں گے سانو کون ڈکدا. پھر کیڑا جناب مائی نے لال پیدا کیتا جڑا حضور دے میلاد دا جلوس. اسی تا ایک قسمہ کھاندے رہے ہیں کہ لبے بام بھی پکارا. اسی تا بہانہ ڈھونڈ دے ہیں کدھر حضور دے نا تے کوئی ساڑا نا لکھیا جاوے. با خدا اسی تا بہانہ ڈھونڈ دے ہیں جے تو انہوں بہت اچھا سے تے اسی تا تیار بالکل ہر حال تیار ہیں. غزوہ احد دے موقع تے جدو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ نے واپس تشریف لے آ رہے ہیں. جدو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مرتبہ اپنے صحابہ نے آواز دیتی تے صحابہ ٹوٹیاں یا پنڈلیاں نہ حاضر ہو گئے. اور سانو دا جو ہے کچھ نہیں. انشاءاللہ اسی حضور دے میلاد دا جلوس کسی نو روکن نہیں دیاں گے بالکل. اور حضور آ گئے بس پھر کائنات کی ہر چیز جگمگا اٹھی. اور میں کہنا کہ او انشاءاللہ ہاتھ ٹوٹ جان جنہوں نے حضور دے میلاد دے جلوس دے. اور ایک کدی سب پا نہیں سکن گے جنہاں حضور دے غلامہ عاشقہ ہوتے. بھائی جڑا بھی بتا رہے کتنا بھی حساس ہے او کیوں حضور دا میلاد کی ہو رہا ہوتے میلاد شریف کی ہو رہا میلاد شریف وچ نعرے لگ رہے ہیں آمد مصطفیٰ چہرہ ودھا آمد مصطفیٰ. نعرے لگ رہے ہیں تو کی تکلیف ہے جدو نعرہ لگ رہا ہے سرکار کی آمد دلدار کی آمد سہنے کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد یاسی کی آمد طہا کی آمد فرقہ کی آمد. جب اے نعرے لگ رہے ہیں نبی الملحمہ کی آمد نبی القتال کی آمد. جب اے ہو رہے آتے تو انہوں کی تکلیف ہے انشاءاللہ تو آڑیاں ساریاں بابا جی فرمانے سے پیڑا ہوتے پتھر اسی سمجھتے ہیں تو آڑیاں پیڑا کی ہیں. تو انہوں تکلیف ہے کہ لبیک دا نعرہ نہ لگے تو لبیک دا نعرہ تو انشاءاللہ بچوں لگنا. تو سب داتا صاحب بھی روکن دی کوشش کی تھی اور تو سب ہری پور کوشش کی تھی انشاءاللہ اتھے بھی لگے گا. بلکہ اے نعرہ تو اس کو تو بھی لگنا ہم سوئے حشر چلیں گے اور قافلہ ہوگا رواں. اور یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے اور ہم بھی سنیں گے مظہر کوئی نعت رنگی. گھر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.